برائے سلامتی امام زمن بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی برائے تاجیل ظہور امام زمن بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی اپنی آمد کی قبولیت اور اپنے اعمال اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے بخدمت معصومین بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب نعرہ صلوات زائران امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ حضرات بہت دور و دراز سے بارگاہ مولا کائنات میں ان کی مصیبت اور ان کے لال کی مصیبت پہ گریہ کرنے کے لیے آئے، اور یہی وہ عظیم نعمت ہے کہ جو ہماری اور آپ کی نجات کی ضامن ہے۔ لہذا ان مجلسوں کو بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ سماعت فرمائیں اور شرکت کریں، کیونکہ یہی وہ آخری دولت ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ ہم ہر میدان میں بہت پیچھے ہیں، لیکن صرف ایک علی کی محبت ہے کہ جو ہمیں سب پر سربلند رکھتی ہے، ورنہ اعمال میں دوسری فرقے آپ سے زیادہ سبقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کے اعمال کو اعمال سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ عمل وہی ہے کہ جو در علی سے وابستہ ہو کے کیا جائے، وہی بارگاہ الہی میں قابل قبول ہے۔ اب آج آپ ان مجلسوں کا آغاز ہوا ہے، اور ایک بحث ہے کہ مجلسوں میں پڑھا کیا جائے، ذاکرین جو ممبر پہ آئیں تو کیا خطاب کریں، کس موضوع کے اوپر عوام کو بیدار کریں۔ تو یہ جس نے ہم تک کے دین پہنچایا، جس نے ہم تک کے تمام احکامات الہی کو پہنچایا، اسی نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اور خصوصاً اس بارگاہ میں کہ جہاں ذریعہ مولا کائنات سامنے موجود ہو، تو سوائے علی کے علاوہ اللہ نے کسی کو قابل ذکر بنایا تھا اور نہ بنائے گا۔ اگر ذکر کرنا ہے تو علی کا ذکر ہوگا، کیونکہ علی کی وہ ذات ہے کہ جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو رسول کا بھی ذکر ہوتا ہے اور خدا کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور ذکر خداوند عالم عبادت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے آمادہ ہوں تو پہلے وضو کی شرط ہے، کسی بھی عبادت کے لیے وضو کی شرط ہے۔ یہ مجلس بھی ایک عظیم عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں شک نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اطمینان نہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن پریشان ہیں، اے پروردگار قبول فرما لے۔
تمام اعمال کے ساتھ قبولیت کی دعا جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ واحد وہ عمل ہے کہ جس کے لیے ہماری دعا کی نہیں ضرورت ہے، بلکہ امام کی ضمانت موجود ہے۔ امام کی ضمانت موجود ہے کہ جو کوئی بھی میرے جد مظلوم امام حسین علیہ السلام پہ روئے گا، رلائے گا یا عزادار کی شکل اختیار کرے گا، اس پر جنت واجب ہے۔ نماز آپ پر واجب ہے، روزہ آپ پر واجب ہے، حج آپ پر واجب ہے، لیکن جب قبول ہو جائے گا تو صلہ ملے گا۔ لیکن اگر مجلس حسین میں آپ تشریف فرما ہو گئے تو آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس حسین کے فرش سے اٹھتے ہو تو تمہارے نام اعمال ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ کہ جس کے ضمن کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں، مولا نے بھی استغفار کی دعائیں بتائی ہیں، لیکن ضمانت نہیں ہے۔ ضمانت اگر کہیں ہے تو وہ غم حسین میں آنسو بہانے پر ہے، اور اعمال کی قبولیت کی اگر ضمانت ہے تو علی کی ولایت کے اوپر ہے۔ بغیر ولایت علی کوئی بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، کھانا کھلانا اور نیکیاں کرنا، اللہ انہیں نیکی مانتا ہی نہیں جب تک کہ ولایت علی دل میں نہ ہو۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ اور ولایت وہ عظیم نعمت اللہ نے خلق کی ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام کائنات سربلند ہوئی۔ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے رسول کے جس نے سب کچھ آپ تک کے پہنچایا وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے علی، تم نے جناب آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی مدد پردہ غیب میں رہ کے کی، اور ہماری مدد ظاہر ہو کے کی۔ یعنی 1,24,000 پیغمبروں کا یہ اقرار ہے کہ جب تک کہ مدد علی حاصل نہ ہو گئی تو ان کی نہ نبوت کا کام پورا ہو سکا، نہ رسالت کا کام پورا ہو سکا۔ تو ہماری اور آپ کی عبادت کیسے پوری ہو سکتی ہے بغیر محبت علی کے؟ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اور لوگ معترض ہوتے ہیں کہ یہ نعرہ حیدری آپ کے یہاں بہت لگایا جاتا ہے۔ تو نعرہ حیدری ہمارے یہاں محبت کے سبب بھی لگایا جاتا ہے اور عبادت کے سبب بھی لگایا جاتا ہے۔ محبت میں بھی ہم لگاتے ہیں اور عبادت سمجھ کے لگاتے ہیں۔ یہ عام نعرہ نہیں ہے، ان کو عام نعروں کی طرح نہ سمجھیں۔ یہ نعرہ بہت عظیم نعرہ ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا اور تقریباً ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا ذکر کرتا رہوں۔ آپ جب والہانہ انداز میں ایک نعرہ حیدری بلند کرتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرے جد کا نام والہانہ انداز سے بلند کرتا ہے تو میرا یعنی 8ویں امام کا 18,000 بار ختم قرآن کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن سے دور ہیں، تو یہ کہنے والے خود قرآن سے دور ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن وہی ہے کہ جو عمل اہل بیت ہے، اس پر تصدیق پروردگار عالم کا نام آیت ہے۔ ادھر عمل ہوتا جاتا ہے، ادھر آیت نازل ہوتی جاتی ہے۔ ہم محتاج قرآن ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق عمل کریں،
لیکن اہل بیت محتاج قرآن نہیں ہیں، جو وہ عمل اس کی محبت میں کرتے جاتے ہیں وہ اللہ کا قانون بنتا جاتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یا اللہم صلی علی۔ اب نعرہ حیدری کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی لگا سکتا ہے اور وہی جواب دے سکتا ہے کہ جس کی ماں نے اسے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کے دل میں محبت علی سما سکے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنقی محسوس کرو تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرو کہ انہوں نے تمہیں اس لائق پیدا کیا کہ آج تم ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہو۔ تو علی کی محبت ماں کے عمل پہ منحصر ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ اگر اس نے آپ کو اس لائق پیدا کیا ہے کہ علی کی محبت آپ کے دل میں آ جائے، یعنی آپ اللہ کے اصول اور نکاح کے تمام احکامات کے مطابق اس دنیا میں آئے ہیں، تب علی کی پاک محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ اور اگر خدا نہ کرے اس میں کوئی غلطی ہو گئی والدین سے، تو اب آج کے زمانے میں جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ علی کے فضائل کے اوپر اعتراض ہو رہے ہیں، تو اس کا سبب سمجھ لیجئے، یہ والدین کی بے احتیاطی کا سبب ہے کہ اولادوں کو علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمیں سوچنا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں ایسا پیدا کیا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اگلی نسل کو ایسا پیدا کریں کہ جو اس فرش ازا پر اور علی کی محبت میں سرشار نظر آئے۔ یہ ہمارا عین فریضہ ہے۔ ہم تمام فریضوں کا تو ادا نہیں کرتے، حق کی بات کرتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ جو ہمارا فریضہ ہے وہ دوسرے کا حق ہے، جو دوسرے کا حق ہے وہ ہمارا فریضہ ہے۔ باپ کا حق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اولاد کا فرض ہے کہ باپ کی تعظیم کرے۔ باپ کا حق ہے تعظیم کیا جانا، بیٹے کا فرض ہے تعظیم کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بہت آسانی کے ساتھ ایک حدیث کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ کوئی فضائل سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ علی ہم اور تم امت کے باپ ہیں، یعنی اتنا تو سمجھ لوگے کہ جتنی باپ کی عظمت کی ضرورت ہے، کم سے کم اس سے زیادہ علی کی عظمت کی ضرورت ہے۔ اور اگر باپ راضی نہ ہو تو کوئی اعمال نہیں۔ تو علی جیسا باپ اگر راضی نہ ہو تو اعمال کیسے رہ جائیں گے؟ تو اعمال انجام دیجئے، لیکن علی کی محبت کے ساتھ اعمال انجام دیں گے تو ایک لمحے کا عمل آپ کو اتنا اجر دے گا کہ جو آپ ساری زندگی میں کرنے سے قاصر ہیں۔ 18,000 بار قرآن ختم کا ثواب، ایک قرآن بہت مشکل سے رمضان میں ہم لوگ مکمل کر پاتے ہیں۔ 18,000 قرآن کا ثواب ایک لمحے میں، اور ایک قرآن کا ثواب پورے رمضان میں۔ اور اگر رمضان کی برکت جوڑ لیے تو 70 قرآن، ایک کا 70، اس سے زیادہ نہیں علماء نے بیان کیا، میں نہیں کر رہا، ایک کا 70۔ لیکن اگر علی کا نام محبت کے ساتھ لے لیجئے تو ایک لمحے میں 18,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نعرہ حیدری! علی کی عظمت کے ساتھ، علی کی محبت کے ساتھ اگر عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ کثیر عمل ہے جس کو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا ثواب سن لیجئے کہ جب آپ اپنے آقا امام حسین علیہ السلام کو سلام عرض کرتے ہیں، صلی علی محمد وآل محمد، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ جب آپ چاہے یہاں سے اور چاہے خود خصوصی طور پہ حرم میں جا کے
شرط ہے آنکھ میں آنسو آنے کی. جب آپ سلام کرتے ہیں یا رقت طاری ہو جائے، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ نم ہو جائے تو آپ کے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ آپ کی حاضری مولا حسین کی بارگاہ میں ہو گئی. آپ جب نماز پڑھتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، کم سے کم 3 بار. مجلسوں میں آئے ہوئے ہیں، 3 بار مسجد میں زیارت پڑھیں گے آپ، اور 3 بار جب روضوں میں جائیں گے تو پھر زیارت پڑھیں گے. ایک زیارت کا ثواب سنیے، 70,000 مقبول حج، 70,000 مقبول عمرے امام حسین علیہ السلام کو ایک بار سلام کرنے کے سبب اللہ آپ کو عطا کرتا. اندازہ کیجئے آپ در حسین پہ جا کے کتنے مالدار ہو جاتے ہیں. آج کے حساب سے ایک حج 3 لاکھ کا، 70,000 حج کا رقم جوڑ لیجئے، جو نہ کمانا ممکن ہے، اور اگر کما بھی لیا تو زندگی 70,000 نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی حج 1 سال میں کر سکتے ہیں. ایک ہی حج 1 سال میں کر سکتے ہیں. عمرے آپ 11 کر سکتے ہیں، ہر مہینے میں 1 عمرہ. اور حسین کو سلام کرنے کے سبب 70,000 حج، 70,000 مقبول، یعنی یہ نہیں کہ قبول ہوں گے کہ نہیں، شرط کے ساتھ مقبول کا ثواب ملتا. ہم سے کہتے ہو کہ ہمارے اعمال میں کمی ہے. عقل کے ساتھ عمل کرنا اور ہے، اور بدعقلی کے ساتھ عمل کرنا اور ہے. ہم اور آپ بھی مزاج رکھتے ہیں تجارت کا، کم لاگت میں زیادہ نفع کی ہر شخص کو خواہش ہے. عقل مندی یہی ہے کہ کم وقت میں کم لاگت میں زیادہ نفع حاصل کر لے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے. یہ کیسے حاصل کریں آپ؟ اگر در علی پہ آ جائیں تو سب ممکن ہے، اور در علی سے ہٹ جائیں تو زندگی ختم ہو جائے گی، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. در علی پہ آ جائیں تو لمحوں میں آپ کو وہ مل جائے گا کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے. تو علی کی محبت کے ساتھ عمل کتنا بڑھ جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ لگا لیں کہ جناب حر نماز پڑھ رہے تھے لیکن لشکر یزیدی میں تھے. جب تک ذاکر لشکر یزیدی کی طرف حر کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے حر. حر آیا، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، حر نے یہ کیا. لیکن جیسے ہی صبح عاشور کا ذکر آتا ہے، اس کے نام کے ساتھ جناب لگ جاتا ہے، کہ جیسے دل سے ارادہ کیا کہ اب ہم حسین کی طرف جائیں گے. ذاکر کے الفاظ میں تبدیلی سے اندازہ لگائیے. اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ حر چلا، جناب حر چلے. اور حسین نے معاف کر دیا تو صرف یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا. سمجھیے حسین اور اہل بیت کے پاس وہ اختیار ہے کہ اللہ سے کہنے کی نہیں ضرورت. اگر اہل بیت معاف کر دیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ جب معاف کر دیتا ہے تبھی اہل بیت معاف کرتے ہیں. کیونکہ اہل بیت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جو کچھ اللہ چاہتا. تو جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اہل بیت کرتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ آنسو کے ذریعے کیسے نجات پا جائیں گے. آپ کو بڑا ناز ہے کہ آپ غم حسین میں گریا کرتے ہیں اور نجات پا جائیں گے. بے شک ہم آنسو کے ذریعے نجات پا چکے ہیں، نجات پا چکے ہیں. امام نے ارشاد فرما دیا، کسی کو دم ہو تو امام کے قول کو جھٹلائے اور پھر اپنا حشر دیکھے. جس نے بھی جس زمانے میں قول معصومین کو ٹھکرایا، اس نے اپنا حشر اسی دنیا میں دیکھا. اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اگر غلطی سے بھی غلطی ہو گئی
تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں غلطی کرنے والا فرشتہ فطروس کہ جو کہ آدم کے زمین پر آنے سے پہلے خطاوار ہو چکا ہے اور زمین پر پڑا ہوا ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس دنیا میں تو دیکھتا ہے کہ ملائکہ اور فرشتے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ جب آسمان پہ تھا تو اس نے یہ سنا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو اس طریقے سے فرشتے زمین کی طرف آئیں گے۔ اس نے جناب جبریل سے سوال کیا کہ کیا قیامت آ گئی؟ جبریل نے کہا نہیں، اللہ کے محبوب کے گھر ان کا چھوٹا نواسہ تشریف لایا، اللہ کا حکم ہے کہ ہم لوگ مبارکباد دینے کے لیے جائیں۔ یہ ہے منزلت۔ ملائکہ اور فرشتے کیا ہیں؟ جو رکوع میں ہے وہ رکوع کا ذکر، جو سجدے میں ہے وہ سجدے کا ذکر۔ ہمیں اور آپ کو اختیار ہے کہ ہم سارے ذکر کرتے ہیں، لیکن ملائکہ اور فرشتوں کو صرف ایک ذکر کی اجازت ہے۔ جو رکوع میں ہے وہ رکوع کا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے کا، جو قیام میں ہے وہ قیام کا۔ یہ آپ کے اشرف المخلوقات ہونے کا انعام ہے کہ آپ کو سارے ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ ملائکہ فرشتے ایک ہی ذکر کر رہے ہیں اور کہا ہمارے ذکر کو ترک کرو۔ یہ اہم مقام ہے۔ ہمارے ذکر کو جس انداز سے کر رہے تھے اسے چھوڑو اور جاؤ میرے محبوب کو مبارکباد دو کہ حسین تشریف لائے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے، جب مجلس عزا ہوتی ہے اور اذان ہونے لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے۔ اذان کی عظمت اپنی جگہ پہ ہے، اس کی عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا عظمت ہے، اور اسے آپ اپنے فطری طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ذکر ہو رہا ہو تو آپ روک دیں گے، کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اگر کسی اہم شخصیت کا، آپ کے چاہنے والے کا ذکر ہو رہا ہو اور اسے کوئی روکے تو آپ کو ناگواری گزرے گی۔ یہ فطرت ہے اور فطرت ہی دین ہے۔ تو اللہ کو ان کا ذکر پسند ہے، اللہ کو ان کا ذکر پسند ہے، اپنا نہیں۔ ان کو اللہ کا ذکر پسند ہے۔ یہ ذکر اللہ کرتے ہیں تو وہ ذکر ہوتا ہے، ہم اور آپ تو نقل کرتے ہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا اسے دوہرا لیا تو ہم مسلمان ہو گئے، صاحب ایمان ہو گئے، لیکن اصل ذکر تو انہی کا حق ہے، اور وہ جو ذکر کرتے ہیں وہ اصلی ذکر ہوتا ہے۔ اور اس ذکر کو ترک کر کے معصومین مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں۔ اب ایک بحث یہ بھی ہے کہ معصوم آتے ہیں کہ نہیں آتے، تو معصوم آتے بھی ہیں اور نہیں بھی آتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ جب نیت کا خلوص دیکھتے ہیں تو تشریف لاتے ہیں، جب نیت کا خلوص نہیں ہوتا ہے تو نہیں تشریف لاتے، ہر مجلس میں نہیں آتے ہیں۔ اس کی کیفیت آپ خود اندازہ کرتے ہیں۔ آپ مجلسیں برپا کرتے ہیں تو اگر گریہ اچھا ہو گیا تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجلس ہو گئی، اور اگر خدا نہ کرے گریہ نہیں ہو پایا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اور گریے ہی کے وقت معصومین تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ گریہ بھی ہماری اور آپ کی کرامت نہیں ہے، ہماری اور آپ کی محبت نہیں ہے۔ معصومین جب جلوہ افروز ہوتے ہیں اور آپ کے چہروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو جس کی بخشش اور جس کی نجات چاہتے ہیں اس کے چہرے کی طرف جب دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مجلسیں ہوں گی، کسی مجلس میں آپ خاموش اٹھ جائیں گے اور کسی مجلس میں بے ساختہ روتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ کیفیت ابھی آپ کو دن بھر محسوس ہوگی۔ تو جب معصوم کی نگاہ آپ کی طرف ہوگی تب وہ کیفیت ہوگی۔ معصوم کی نگاہ نہیں ہوئی تو ذاکر کچھ بھی پڑھتا رہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ یہ ہے مال مجلس۔
مال مجلس مصائب حسین ہیں، اور جب یہ ہوتے ہیں تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہ 5 منٹ سے بہت ہوتے ہیں اگر خلوص نیت سے ذکر کر دیا جائے۔ اہمیت مجلس پہ سن لیجئے کہ برپا کرنے کا کیا ثواب ہے، برپا کرنے کا اور اس میں تعاون کرنے کا کیا اجر ہے اور کیا ثواب ہے۔ حیدرآباد کا واقعہ ہے، میرے والد مرحوم پڑھا کرتے تھے کہ ایک شخص مجلس برپا کرتا تھا۔ ایک سال اس کے پاس پیسے نہ تھے کہ وہ تبرک کا انتظام کرے، تو جس ہوٹل پہ چائے پیتا تھا وہاں گیا اور جا کے کہا کہ ہمیں 200 پیالی چائے کی قرض دے دو، ہمیں مجلس کرنا ہے۔ اس نے خوشی خوشی چائے دے دی کہ مجلس کے لیے لیے جا رہا۔ چائے تقسیم ہوئی، جب ان کے پاس پیسہ ہوا یہ لے کے گئے تو پتہ چلا کل اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا لڑکا بیٹھا ہوا۔ انہوں نے پیسے دینا چاہے تو وہ خواب بیان کرتا ہے کہ آپ کا نام یہ ہے، تو کہتے ہیں ہاں۔ کہا میرے بابا نے منع کیا ہے کہ آپ سے پیسے نہ لیے جائیں۔ وہ تڑپ گئے کہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے، یہ تمہیں لینا پڑے گا، کیوں نہیں لوگے؟ کہا کہ رات میں میرے بابا خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص سے پیسے نہ لینا کیونکہ اس کا اجر شہزادی کونین نے مجھے دے دیا اور میری نجات ہو گئی ہے۔ یہ ہے مجلس کی اہمیت، اور اس میں ہلکا سا خلوص نیت کے ساتھ تعاون کر دینے میں اس کی نجات ہو گئی۔ ایک واقعہ اور جو میرے والد کے خالو کے ساتھ ہوا، ان کا نوکر تھا جو مجلسوں میں حقے بھرا کرتا تھا، اس کا انتقال 9 محرم کو ہوا۔ عاشورے کے بعد اس کی مٹی گئی اور جا کے دفن ہوئی۔ انہوں نے عاشورے میں اس کی مٹی کی شرکت نہیں کی۔ رات کو سوئے شام غریبہ کی مجلس کے بعد تو دیکھا خواب میں ایک بہت بڑے 2 محل ہیں، ایک کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے سے یہ گزرے تو اس نے جھک کے سلام کیا، میاں سلام۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیسے محل ہیں؟ اور ایک محل پہ اس کا نام لکھا ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ ہمارا محل ہے اور یہ آپ کا ہے۔ ان کا یہ کون جگہ ہے؟ کہا یہ جنت ہے۔ غیر شیعہ تھا وہ خادم، غیر شیعہ تھا۔ تو کہا کہ بھائی تمہارا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کے بنا پہ تمہیں اتنا بڑا محل مل گیا؟ کہا کہ جب مجلس حسین کے حقے میں بھرتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ یہ رسول کے نواسے کی مجلس کے حقے ہیں، تو میں آگ دسپنے سے نہیں رکھتا تھا بلکہ ہاتھ سے رکھتا تھا، اور جب ہاتھ سے آگ رکھتا تھا اس کے سبب مجھے شہزادی کونین نے میری نجات کرا دی۔ اور اس خواب کو جھوٹا نہ سمجھیے گا، اس خواب کو جھوٹا نہ سمجھیے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا بھی انتقال عاشورے کو ہوگا اور آپ کی اہلیہ کا بھی انتقال عاشورے کو ہوگا، اور الگ الگ سال میں دونوں کا انتقال ہوا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجلس حسین کی خلوص نیت سے ادنا سی خدمت پر شہزادی کا کرم آپ کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، چاہے آپ غیر شیعہ کیوں نہ ہوں۔ یہ تصور کرنا کہ یہ کرم آپ کے لیے محدود ہے، نہیں، محدود نہیں ہے۔ شہزادی کا کرم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اب سوال ہوا کہ غیر مسلم بھی عزاداری کرتے ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں، وہ جنت کیسے جائیں گے؟ غیر مسلم بھی عزادار ہیں، آپ کے ملک میں عزاداری کرتے ہیں، تو وہ جنت کیسے جائیں گے جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو اس پہ میرے والد مرحوم نے شہزادی کونین کا ذکر کر کے بتایا کہ سمجھیے بات کیا ہے۔ ہمارا اختیار تبلیغ انسان کی زندگی تک ہے،
اور اہل بیت کا اختیار زندگی ہمارے جسم کی زندگی میں بھی ہے اور بعد کی زندگی پر بھی ہے۔ دلیل وہ معجزہ کہ جب یہودی نے شہزادی کو اپنے گھر بلایا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، اور شہزادی گئیں تو تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں، اور جب ہوش میں آئیں تو کہا اپنا دین تعلیم کیجئے۔ شہزادی نے 500 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ لوگ۔ اور اس کے بعد دلہن مر گئی، اس کو ہوش نہیں آیا۔ ان تمام بیویوں نے گزارش کی کہ اسے بھی، کیونکہ جانتی تھی کہ علی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر چکے ہیں، تو یہ ان کی کفو ہیں، ان کے پاس بھی وہی اختیار ہے۔ لوگوں نے گزارش کی، شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ کہیں جیسے علی کو خدا مانا جا رہا ہے، عورتوں میں شہزادی کی وہ منزلت نہ ہونے لگے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے دعا تمام کی تو تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ یہاں پہ غور کیجئے، دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ تو میرے والد یہی کہتے تھے کہ بتائیے ان 500 یہودی عورتوں کو تو ہوش آنے کے بعد پڑھایا گیا، اسے کس وقت پڑھایا گیا؟ یعنی اختیار ہے اہل بیت کو کہ وہ عالم ارواح میں بھی ہمیں دین تعلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں کسی کی موت کو کفر دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر اہل بیت چاہیں تو وہ مسلمان مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ ذرا۔ تو یہ منزل ہے اہل بیت علیہم السلام کی۔ اگر ان کی معرفت آپ کے دل میں سما گئی تو پھر آپ کی مجبوری نہیں ہے کوئی مانے۔ آپ کو اللہ اور اہل بیت کی محبت کے توسل سے اتنا مل جاتا ہے کہ آپ جس کے لیے دعا کر دیں، جس کے لیے ارادہ کر دیں، اس کو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کا ایک واقعہ اور اسی پہ مجلس تمام ہے۔ لوگ کہتے ہیں در حسین پہ کیوں بھیڑ لگی ہے، در حسین پہ کیوں مانگتے ہیں آپ، اور در حسین سے ملتا کیوں ہے؟ اور کوئی معاذ اللہ بدعت اور کوئی جو ہے شرک اور تمام اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ اہم ہے، اسے سنیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے۔ حسین کے در سے کافر کو بھی مل جاتا ہے، مسلم کو بھی مل جاتا ہے، عیسائی کو بھی مل جاتا ہے، یہودی کو بھی مل جاتا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی مخلوق آئے اس در سے خالی نہیں جاتی۔ راہب کے مسئلے پہ اعتراض ہوتا ہے کہ راہب شادی نہیں کرتے، ان کو حسین نے اولاد کیسے عطا کر دی؟ تو یہ بتائیے اولادیں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ اگر اولادیں ہوئیں تو واقعہ سچا ہے، اور اگر اولادیں نہیں ہوئیں تو واقعے میں شک ہو سکتا ہے۔ آپ زیارت کے لیے جائیں، وہ مقام موجود ہے اسی راہب کا کہ جہاں پہ سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا، اور اس کی ان 7 اولادیں اس وقت موجود تھیں۔ وہاں بڑی سی تختی پہ یہ پورا واقعہ لکھا ہوا، اور حسین نے اولادیں عطا کی 7۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اور حسین میں ٹکراؤ، یہ آپ کی کج فہمی کا ٹکراؤ ہے۔ اہل بیت میں کبھی ٹکراؤ کا تصور ہی آپ کو ایسی ٹکر دے گا کہ زندہ ہی نہ بچیں گے، زندہ ہی نہ بچیں گے، کسی ٹرک کے نیچے بھی سپرد خاک ہو جائیں گے اگر اہل بیت کے سلسلے میں ٹکراؤ کا سوچا آپ نے۔ کیونکہ رسول کی حدیث ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب برابر ہیں، ہم سب کے سب برابر ہیں۔ اب یہاں مسئلہ عقل کی بنیاد پہ پھنستا کہاں ہے نوجوانوں کے لیے؟ رسول کو مبشر بنایا گیا، بشارت دینے والا،
راہب آیا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اصلی رسول ہیں کہ نہیں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک اس کی تعویل یہ پیش کی جاتی، اس نے آنے کے بعد سوال کیا کیا میرے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو اب رسول نے کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تجھے مل نہیں سکتی۔ امام حسین علیہ السلام کے نام کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حسین، انتا قدیم الاحسان، اس لیے نام حسین۔ آپ حدیث قصہ کے بعد پڑھتے ہیں کہ وہ قدیم الاحسان تھا، اس لیے آپ کا نام حسین رکھا۔ احسان ہوتا ہی اس وقت ہے جب امکان سے باہر کی بات ہو۔ اولاد کا امکان نہیں تھا، حسین نے اس کے اوپر احسان کیا کہ اب بارگاہ میں آ گیا ہے تو خالی نہیں جائے گا۔ 7 اولادیں عطا کی، 7 اولادیں عطا کی، اور 7 اولادوں نے امام حسین پہ اپنے کو قربان کیا، ہماری سمجھ میں آئے اور چاہے نہ آئے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ تو جناب موسیٰ کا واقعہ مختصراً 10 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی۔ جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا کہ جو مغضوب تھا، یعنی نہ نماز پڑھتا تھا نہ کچھ اس کے ظاہری اعمال نہیں تھے۔ ایک شخص نے کہا اے موسیٰ، اللہ سے جا کے دعا کر دو کہ ہمارے اولاد ہو جائے، ہمارے اولاد ہو جائے۔ جناب عیسیٰ نے جا کے دعا کی، سال بھر گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ وہ پریشان شخص اس شخص کے سامنے سے گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اولاد نہیں ہے۔ کہا جاؤ تمہارے ہو جائے گی اولاد۔ ان کا ارے عیسیٰ نے اللہ سے کہا تھا ابھی تک تو ہوئی نہیں، تم کہہ رہے ہو جائے گی۔ اس نے کہا جاؤ تم، وقت آنے دو۔ 9 مہینے کا وقت گزرا، اس کے کھیاں اولاد ہوئی۔ اب جناب موسیٰ کو یہ گراں گزرا کہ میں نے دعا کی تو اولاد نہیں ملی، اور اس شخص نے دعا کر دی تو اولاد مل گئی۔ اللہ سے سوال کیا اے اللہ، تو ایسا کرے گا تو میری نبوت کیسے چلے گی؟ لوگ میرے اوپر کیسے اعتبار کریں گے؟ کہا یہ بتا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کو کیوں اور اس کے کہنے سے اولاد کیوں مل گئی؟ تو اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ جاؤ انسان کا گوشت لے آؤ۔ جناب موسیٰ برسوں ایک ایک شخص کے سامنے اللہ نے گوشت مانگا ہے دے دو، اللہ نے گوشت مانگا ہے دے دو، سب ہنستے رہے جناب موسیٰ کے اوپر۔ اس کے سامنے سے گزرے جناب موسیٰ پریشان، کئی برس کے بعد پوچھا موسیٰ کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا ارے جانے دو۔ کہا نہیں بتاؤ تو۔ کہا کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے۔ پوچھا کہاں کا مانگا ہے؟ کہا یہ تو پتہ ہی نہیں۔ تو اس نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت نکال کے جناب موسیٰ کے کٹورے میں رکھ دیا کہ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دے دو، اسے جہاں کا پسند ہوگا قبول کر لے گا۔ جناب موسیٰ پہنچے، اللہ نے پوچھا اتنی دیر کہاں ہو گئی؟ کہا کہ تو نے سوال ایسا کیا تھا کہ قوم کے ایک ایک فرد سے کہتا رہا، کوئی راضی نہ ہوا، اور اسی شخص نے گوشت دیا ہے۔ اب اللہ نے کیا سوال کیا جناب موسیٰ سے؟ موسیٰ کیا تم انسان نہ تھے؟ 5 برس تم نے گوشت لانے میں در در کی ٹھوکریں کھائیں، اپنے جسم کی ایک بوٹی یہاں پہ نظر نہ کر سکے؟ ہم ایسے کے کہے کو مانتے ہیں کہ جو ہمارے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے کہنے سے ہر دعا پوری ہوگی چاہے وہ اولاد کی ہو۔ تو ایک شخص کے جو یہ جذبہ رکھتا ہے، صرف گوشت دیا، جسمان سے جان نہیں گئی، لیکن جس نے اپنا بھرا گھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہو، اس کے لیے سوال کرتے ہو کہ اس کے در سے کیوں ملتا ہے؟ اس کے در سے اس لیے ملتا ہے کہ بارگاہ الہی میں کوئی بھی قربانی کرنے میں کوئی بھی تحمل نہ تھا، کوئی بھی دیری نہ تھی، کوئی بھی اضطرابی کیفیت نہ تھی،
کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے کہ نہ کرے۔ تمام چاہنے والوں نے قربانی دی، اب اعزاء اور اقربا کی باری آ گئی، سب قربان ہو چکے، لیکن اسی لشکر میں علم بردار حسینی بھی موجود، جو صبح سے رن کی رضا مانگ رہا ہے لیکن مل نہیں رہی۔ آخر وقت میں کہا آقا اب تو اجازت دے دیجئے، اب تو کوئی نہیں بچا۔ کہا بھیا تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ کہا آقا لشکر کہاں ہے؟ کہا جانب جنت گیا۔ کہا پھر علمدار کو بھی وہی جانے کی اجازت دیجئے۔ ابھی بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ننھے ننھے بچے صدائے الاتش بلند کرتے ہوئے آئے اور آقا حسین اور جناب ابو الفضل العباس کے گرد ہائے چچا ہائے پیار الاتش کی صدائے بلند کرنے لگے۔ حسین سے جب نہ برداشت ہوا، ارشاد فرمایا اے میرے بھیا اگر رن میں جانے کی خواہش ہی ہے تو ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ ہاں وہ عباس کہ جو ایک تمنا لے کے کربلا میں آئے تھے کہ حسین کے لیے جنگ کریں گے، وہ تمنا تو پوری نہیں ہوئی۔ دوسری تمنا ہو گئی حسین کے حکم سے کہ ان بچوں کے لیے پانی مہیا کر دو۔ اب عباس کے دل میں جذبہ ہے کہ پانی بچوں تک کے پہنچا دیا جائے۔ جناب سکینہ سے کہا ہے بی بی مشک لائیے۔ جناب سکینہ نے ایک سوکھی ہوئی مشک لا کے علم میں دی۔ آج بھی وہ مشک سکینہ کی علم کے ساتھ یادگار بنی ہوئی ہے۔ جہاں چچا کے ہاتھ کا علم ہے وہیں بھتیجی کا مشکیزہ بھی ہے، لیکن سکینہ کی یہ خواہش بھی نہ پوری ہوئی، نہ مولا عباس کی یہ تمنا پوری ہوئی۔ ہاں جلال کا عالم یہ ہے کہ حسین نے کہہ دیا کہ پانی لاؤ۔ مشکیزہ لے کے جب فرات کی طرف بڑھے تو لشکر کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ کسی میں مجال نہ تھی کہ عباس کا رخ کر لیتا۔ عباس کے جلال اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ نہر فرات کو فتح کیا، رہوار کے لجام کو ڈھیلا کیا، چاہا کہ رہوار پانی پی لے، لیکن وفادار کا وفادار رہوار ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف گردن کی، اے آقا ابھی بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں؟ عباس نے لشکر یزید کو، عمر سعد کو چلو میں پانی لے کے دکھایا کہ تم نازا تھے، اسی پانی پر قبضہ کر کے دیکھو نا اب لشکر ہے، ہم تنہا ہیں، لیکن ہم اپنے صبر کی وجہ سے پانی نہیں پی رہے تھے، لیکن پانی پہ تم یہ سوچو کہ تمہارا قبضہ ہے تو اب عباس کا قبضہ ہے۔ پانی چلو میں لے لیا اور پھر فرات میں پھینک دیا۔ آج جو یہ ضرب المثل ہے کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، یہ عباس کے اسی چلو بھر پانی سے رائج ہوئی کہ پوری لشکر یزیدی کو عباس نے نہر فرات سے ایک چلو پانی میں ان کی ساری شجاعت کو پھینک کے اسی میں ڈبو کے دفن کر دیا۔ اور آج بھی غازی کا قبضہ نہر فرات کے اوپر ویسے ہی باقی اور جاری اور ساری ہے۔ اب عباس نے مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں کہ آواز بلند ہوتی ہے کہ اگر یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ گیا تو قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مولا عباس کے سامنے آئے۔ کوئی داہنے سے کمی گاہ سے وار کر رہا ہے، کوئی پیچھے سے وار کر رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں کہ مولا عباس کے سامنے آئے۔ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دہنا بازو منقطع ہوا، علم کو جھٹکا لگا۔ ادھر ننھے ننھے بچے جناب سکینہ کی قیادت میں در خیمہ پہ علم کو دیکھ کے اطمینان حاصل کر رہے تھے کہ میرا چچا آ رہا ہے، ابھی پانی آ جائے گا،
کو جھٹکا لگا، بچوں کی آس ٹوٹ گئی، لیکن عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو سنبھالا، بچوں کی آس پھر بندھائی۔ لیکن ابھی کچھ دور چلے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا وار کیا کہ آپ کا بایاں بازو بھی منقطع ہو گیا، علم کو جھٹکا لگا، بچوں کی پھر آس ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس اس غیظ کے عالم میں مشق سکینہ کو دانتوں میں دبائے ہوئے قیام حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ پانی کسی طرح سے سکینہ تک کے پہنچ جائے، لیکن ایک ظالم ایسا تیر چلاتا ہے کہ مشق سکینہ چھیدتا ہوا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے، پانی بہہ جاتا ہے۔ جناب عباس اپنے زانوں میں تیر کو دبا کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیسی اسرا میں ظالم ایسا وار کرتا ہے کہ گرز کا گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن ہائے جب کوئی بلندی سے آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن آپ کا آقا مظلوم جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ہاتھ بھی موجود نہ تھے، آواز دیا آقا ہمارا سلام قبول کیجئے۔ حسین نے نوحہ کیا، اے بھیا عباس تمہاری صدا سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو جاگا کرتی تھی، اور جو جاگتی تھی وہ سوئیں گی۔ ہاں مولا عباس کے سرانے حسین پہنچے، کہا اے بھیا کوئی آخری خواہش تو نہیں؟ کہا آقا جب آیا تھا دنیا میں تو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، لیکن اس وقت آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، جاتے وقت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ حسین نے خون کا پاک کیا، تیر کو نکالا، عباس نے زیارت کی۔ حسین نے کہا اے بھیا تم نے تو اپنی آخری خواہش پوری کر لی، لیکن ایک تمنا حسین کے دل میں بھی ہے کہ تم نے ساری زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ آقا کو عباس نے بھائی کہا، روح جانب جنت پرواز کر گئی۔ علم کو لے کے علی اکبر اور حسین خیمے گاہ میں آنے کے لیے بڑھے، لیکن جب علم قریب آیا تو دیکھا علم علی اکبر کے ہاتھ میں ہے۔ والیہ و عباسہ کی صدائیں بلند ہوئی، قیام حسینی میں عباس کا ماتم برپا تھا، بیویاں عباس کے علم کا پرساد ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سے عام الذین منقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔